بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 6 پاکستان اسٹڈیز فارن پالیسی آج ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے 2 چیپٹر ختم کیے تو اسٹوڈنٹ اس کا ہوم ورک بھی میں نے آپ کو دیا ہے. اب ہم فارن پالیسی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ خارجہ پالیسی کہتے کسے ہیں. خارجہ پالیسی ایسے قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ اختیار کیے جائیں لیکن اس میں قومی مفاد کو سامنے رکھا جائے. وہ ایسی خارجہ پالیسی جس میں خاص طور سے اسپیشلی قومی مفاد کو سامنے رکھا جائے. اب وہ تمام اصول اپنائے جائیں جو کہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں. ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی اختیار کی جاتی ہے. پاکستان نے ہمیشہ خارجہ پالیسی میں ان اصولوں کو سامنے رکھا ہے کہ کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ خارجہ پالیسی اختیار کی تو اس میں یہ اصول سامنے رکھا کہ اس میں قومی مفاد جو ہے وہ ضرور شامل حال ہو. خارجہ پالیسی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہی، ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. کیوں کہ کبھی اس میں دوست اور دشمن ضرور آتے ہیں اور جیسے ان کے ساتھ ساتھ اس وقت کے تقاضے کے ساتھ اس کو چینج کیا جاتا ہے. اب اس کے کچھ پرنسپلس ہیں. پرنسپلس آف فارن پالیسی. خارجہ پالیسی کے اصول، ان اصولوں کو اپنایا جائے مطلب پیس، پرامن، بقائے باہمی ایسے اصول اپنائے جائیں جن میں جس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہاں کے امن میں خلل نہ پڑے، اس امن کو خراب نہ کرے اور وہاں پر کوئی ایسے تعلقات نہ قائم کیے جائیں جس سے ملک میں انتشار پیدا ہو. یہی کہا جاتا ہے کہ قومی مفاد یا قومی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان قائم رہے اور اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہاں امن قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کیا جائے. یہ خارجہ پالیسی کا پہلا اصول ہے. دوسرا ہمارا ہے جارحیت اور اندرونی مداخلت سے پرہیز. ریزسٹنس اینڈ انٹرنل افیئرس. کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ جب خارجہ پالیسی کو اپنایا جاتا ہے تو وہاں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جاتی. پاکستان نے خارجہ پالیسی کے اس اصول کو بھی سامنے رکھا ہے. پاکستان نے کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے کہ وہاں پر شر انگیزی، جنگ یا اندرونی مداخلت کی جائے. جیسا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت، اس نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا لیکن کشمیر میں مداخلت کرتا رہا. اور آج دیکھیے کہ کشمیر میں پاکستان اگر اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، پاکستان اس کی آزادی کے لیے، تو بھارت ہمیشہ مداخلت کرتا ہے، جارحیت کرتا ہے. بھارت کا یہی کام ہے. تو پاکستان نے کبھی اس اصول کو نہیں اپنایا. دو طرفہ تعلقات، ایسوسیٹ ریلیشن ایسا ہونا چاہیے دونوں کا جس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہو رہے ہیں، جہاں ہماری خارجہ پالیسی کے تعلقات ہیں، وہ ایسے تعلقات ہوں دونوں طرف سے کہ دونوں ملک کے لیے امن کا باعث بنے. کبھی ایسا نہ ہو کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. اب جیسے کہ مسئلہ کشمیر ہے، اس میں تو میں کہوں گی 2 طرفہ کیا 3 طرفہ تعلقات ہونا چاہیے. پاکستان، بھارت اور کشمیر، تینوں کو ایک ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے جیسے کہ آج کل کشمیر کا اتنا بڑا پرابلم چلا ہوا ہے تو چاہیے کہ پاکستان اور بھارت مل کر اور کشمیر کو سالو کریں، کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. لیکن پاکستان نے اس کو بھی اپنایا ہوا ہے. پاکستان نے 2 طرفہ تعلقات رکھے ہوئے، جس ملک کے ساتھ بھی رکھیں دونوں طرف سے ہیں. اگر پاکستان کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے
ایسی تو وہ ملک پاکستان کے بھی کام آتا ہے. مثال کے طور پر خارجہ پالیسی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی قدرتی آفات، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دوسرے ممالک امداد کے لیے، مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تعلقات میں اور بھی ہمارے ریلیشن ان کے ساتھ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ریلیشن ہمارے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تعلقات ہمارے بڑھ جاتے ہیں، اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ خارجہ پالیسی میں ان اصولوں کو اپنایا جائے جو اس میں قومی مفاد شامل ہو. خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہیں کہ امن و امان کو قائم رکھا جائے، اس ملک کے امن و امان پر کوئی اثر نہ پڑے جس ملک سے ہمارے تعلقات ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے. جارحیت اندرونی معاملات، ملک کے اندر کوئی ایسی شر پسندی، شر انگیزی، جنگ یا جارحیت نہ کی جائے جس سے اس ملک کے اندر امن ختم ہو جائے اور وہاں پر ہمارے تعلقات خارجہ پالیسی کے خراب ہوں. لہذا پاکستان نے ان تمام اصولوں کو اپنایا ہوا ہے. دو طرفہ تعلقات، ریلیشن ایسے ہونا چاہیے دونوں ملک کے جن سے ہماری خارجہ پالیسی ہے، ان سے ایسے تعلقات ہوں کہ ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی اپنائیں، اور وہاں پر کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پرہیز کریں جو قومی مفاد کے لیے بہتر ثابت نہ ہو. تو یہ تو تھی اسٹوڈنٹ خارجہ پالیسی. خارجہ پالیسی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. دوبارہ پھر سمجھاؤں گی، 2-4 اور بھی اصول ہیں اس کے، وہ بھی بتاؤں گی. آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے اتنا. انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ چیپٹر ہے. اوکے، اللہ حافظ.